الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں میں ہمیشہ اطمینان رہتا. کیوں اطمینان کیوں رہتا ہے؟ بذکر اللہ، ذکر خدا کی وجہ سے. اور قرآن کہتا ہے کہ خالی ان کی بات نہیں ہے، فارمولہ یاد رکھو، ایک اصول یاد رکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیا کرتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم طوبی وحسن مآب. اور جو اس طریقے سے زندگی گزاریں گے ان کو توبہ بھی ملے گی اور ان کا انجام بخیر ہوگا. اس کی تشریح میں ہی میری لاسٹ اسپیچ گزر گئی تھی. لیکن جو پہلے قرآن نے فارمولہ بتایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو یہ ذکر خدا ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. جو لوگ میری مجالس بہت ریگولر سنتے ہیں انہیں ایک چیز یہ بھی معلوم ہو گئی کہ بعض وجوہات کی بنا پر میں اپنی کچھ بیماریوں کا تذکرہ ممبر سے کرتا رہتا ہوں. کچھ معذرتیں کرنا ہوتی ہیں، کبھی تقریر ایسی الجھ جاتی ہے، کبھی سیکوینس ٹوٹ جاتا ہے. مثلا جو آج کل ہر تیسرے آدمی کو ایک بیماری ہے، شوگر کی بیماری. میں بہت پرانا مریض ہوں، کچھ نئے ہیں، کچھ بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں، مثلا بلڈ پریشر. لیکن الحمدللہ ابھی تک کارڈیو کی کسی بیماری میں نہیں ہوں، مثلا کڈنی. اچھا، اب یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ اپنے حالات نہیں بیان کرنا ہے، جس امام معصوم کا تذکرہ ہے ان کے حالات بیان کرنا ہے. جملہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ تقریباً میرے پاس 40 سال کا تجربہ ہے بیماریوں کا، اور اتنے سارے دنیا کے مختلف علاقوں میں جانے کا موقع ملتا ہے. اور جہاں بھی جاتا ہوں بہرحال مومنین کرام، چونکہ ٹیمپریری جاتا ہوں نا، ایک ہفتے 10 دن 15 دن بڑی محبت سے ملتے ہیں. آسٹریلیا کی طرح تو نہیں کہ یہاں پہ ایک بوجھ اور برڈن بن گیا ہوں کہ تو یہیں جم کے رہ گئے. تو اب جب محبت سے ملتے ہیں تو ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں، سرجن بھی ہوتے ہیں. ہر آدمی کوئی نہ کوئی نئی بات بتاتا ہے، لیکن تمام باتوں کا خلاصہ یہ کہ آج کی 90% بیماریاں اس لیے ہیں کہ انسان کے پاس دل کا اطمینان نہیں ہے. یہ ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، ٹینشن ہے. چنانچہ اس کے لیے کوئی آدمی سلیپنگ پل لیتا ہے، کوئی آدمی ٹرینکولائزر لیتا ہے، کوئی آدمی ڈرگز لیتا ہے، کوئی آدمی شراب پیتا ہے، کوئی آدمی میوزک. لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. جتنا زیادہ چلے جائیے آپ ڈاکٹرز کے پاس، وہ یہی کہیں گے ٹینشن سے اپنے آپ کو بچائیے، اسٹریس سے اپنے آپ کو بچائیے، ڈپریشن میں نہ جانے دیجیے اپنے آپ کو، آپ کی 90% بیماریاں ختم ہو جائیں گی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تم علاج کر رہے ہو یہ غلط علاج ہے جو تم کر رہے ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بیماری بڑھتی چلی جائے گی. اگر واقعاً تمہیں یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ اسٹریس، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا اور دلوں کا ایک اطمینان چاہیے. یہ جو چیزیں میں نے کہی نا، اسٹریس اور ٹینشن، اس کا الٹ ہے اطمینان. آدمی کا دل بالکل سیٹسفائیڈ ہو. اگر دلوں کا اطمینان چاہیے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ذکر خدا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ ذکر خدا کی وجہ سے دلوں کو اطمینان ملتا. اور ذکر خدا کسے کہتے ہیں؟ ذکر خدا کے 3 اسٹیجز، اور آخری اسٹیج تک خدا ہم کو لے جانا چاہتا ہے. پہلا اسٹیج ہے زبان سے ذکر خدا کرنا، جو بہت ہی مختصر کر کے اگر ایک جملہ کہوں تو وہ تسبیح زہرا. یہ ذکر خدا ہے جو زبانی. لیکن یہ پہلا اسٹیج ہے، آخری نہیں ہے. بس یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے میں نے تسبیح پڑھ لی تو ذکر خدا ہو گیا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، جب اس کی عادت ہو جائے نا تو دل ذکر خدا کرے. چنانچہ انگریزی میں ذکر خدا کا ترجمہ لکھا ہے ریممبرنس آف اللہ. دل میں اللہ کی یاد رہے. اللہ اکبر زبان پہ نہ ہو، دل میں بھی یہ خیال ہو کہ اللہ سب سے بڑا. میں آج کے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا ہوں، ورنہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ذرا اور تفصیل چاہتی ہے. اللہ کرے کبھی مجھے موقع ملے کہ العصر کے ممبر پہ مسلسل 3 4 5 دن گفتگو کا موقع ہو تو زیادہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. لیکن نہ العصر کی انتظامیہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ میری 3 4 مسلسل تقریریں ہوں، نہ والنٹیئرز، نہ آنے والے مومنین. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ وقت نہیں ہے نا، ورنہ تو اس پہ پورا عشرۃ نصحی خمسہ. دل میں بھی اللہ کی یاد ہو. اور پھر آتا ہے آخری مرحلہ ذکر عملی. جو مولا کی ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ 24 گھنٹے ذکر خدا کرے. یہ حدیث کافی میں ہے.
اور سفینۃ البحار دوسری کتاب میں یہ حدیث چھٹے امام کے حوالے سے ہے، جب عبدالعالیٰ ابن آین نے امام سے کہا مولا کوفے والوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تو کہا ہے کہ ایک نصیحت لے کے آنا، تو نصیحت امام نے یہ فرمائی کہ 24 گھنٹے مومن ذکر خدا کرے۔ سننے والے راوی، ایک کافی کی حدیث میں مولا راوی ہیں، عبدالعالیٰ ابن آین جو سفینۃ البحار کی کتاب کا نام ہے، اس کے راوی جو ہے عبدالعالیٰ ابن آین، چونکہ 24 گھنٹے ذکر خدا کیسے ممکن ہے؟ کہا زبانی ذکر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس طرح سے اللہ کی یاد تمہارے دل میں رہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، یعنی امام فرما رہے ہیں یعنی حلال و حرام کا خیال رکھو، اس طرح کا ذکر خدا۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا، لقمان ایک بہت مشہور آدمی، کہ آپ نے اتنی عقل کہاں سے حاصل کی؟ کہا بے وقوفوں سے۔ چونکہ کہا بے وقوفوں سے؟ کہا ہاں، ان کا جو عمل میں دیکھتا تھا اور اس پر ہنسی آتی تھی اس کو چھوڑ کے اس کا الٹ عمل کرتا تھا۔ تو کبھی کافر و مشرک، گناہگار اور خطا کار، ان سے آدمی نصیحت لیتا ہے۔ حضرت یوسف کو زلیخا نے کمرے میں بند کر دیا، پورا واقعہ قرآن میں ہے، سورہ یوسف، بلکہ اس کی تو شاید کوئی فلم بھی بنائی گئی ہے ایران میں۔ اور اس کے بعد جب اس نے یہ چاہا کہ فعل حرام ہو تو پہلا کام اس نے یہ کیا کہ سامنے جو الماری تھی اس پر کرٹن ڈال دی۔ حضرت یوسف نے سوال کیا کمرے کا دروازہ بند ہے، الماری پہ کرٹن کیوں ڈالا؟ کہا کہ اس میں میرا خدا بیٹھا ہے، بت تھا۔ بت پرست اپنے گھروں میں بتوں کو سجاتے ہیں، اللہ کے ماننے والے خانہ کعبہ کی شبیہ، روضہ رسول کی شبیہ، معصومین کے روزوں کی شبیہ، بت پرست بتوں کو رکھتے ہیں۔ کہا کہ اس میں میرا خدا ہے تو مجھے شرم و حیا آ رہی ہے کہ اپنے خدا کے سامنے کیسے گناہ کروں، اس لیے میں نے پردہ ڈال لیا ہے تاکہ وہ مجھے نہ دیکھے اور پھر میں اس کا قانون توڑوں۔ حضرت یوسف جو وہاں سے نکلے، بلکہ لفظ تو لوگ لکھتے ہیں کہ بھاگے، اب یہ لفظ نبی کی شان کے خلاف ہے، اس کمرے سے نکلے اور یہ کہتے ہوئے نکلے کہ تیرا جو خدا اس پر اگر پردہ پڑ جائے تو تجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن میرا جو پروردگار ہے وہ ہر لمحے مجھے دیکھتا ہے اور کوئی پردہ اس کو نہیں روک سکتا ہے۔ یہ ہے ذکر خدا حقیقی۔ اس طرح سے اللہ کو یاد کرو۔ زلیخا کے واقعے سے یوسف ایک پیغام ہم کو دے رہے ہیں، ان کا خدا ہوگا کہ پردہ ڈال لینے سے یا اس کی آنکھیں بند کر لینے سے وہ آپ کو نہیں دیکھے گا، لیکن جو ہمارا خدا ہے، ہمارے خدا سے مطلب جو خدا برحق ہے، جو حقیقی خدا ہے، جو رب العالمین ہے، اس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے، نہ ہمارا کہیں چھپ کے گناہ کرنا۔ یہ ہے وہ ذکر خدا جس کے لیے قرآن نے کہا یہ ذکر خدا کرو، اس کے بعد نہ تمہیں ٹینشن ہوگا، نہ تمہیں سٹریس ہوگا، نہ تمہیں ڈپریشن ہوگا، تمہاری آدھی سے زیادہ بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔